ساری کائنات باعث تخلیق کائنات حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عالی اور بلند بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام دعا ہے کہ رب العالمین مولا مجھے حق و صداقت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سننے سنانے کے بعد اللہ رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے خصوصیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیرت و کردار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین شرح صدر عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، قرآن کریم سورۃ العصر میں نے تلاوت کی ہے، جس میں مالک و مولا نے اعلان فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک آدمی ضرور گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر کہ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ دوسرے لوگوں کو حق کی تاکید کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، یہ لوگ گھاٹے پر نہیں ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے 4 خصلتیں، 4 عادتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، گھاٹے میں وہ نہیں ہے جو ایمان لایا، اور ابو بکر سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ تو جو ایمان لانے والا ہے وہ گھاٹے پر نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے ایمان لائے، دل و جان سے وہ مان لے، کیونکہ صرف زبانی کلمہ پڑھنا اور دل میں اس کے خلاف ہونا، یہ اس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ایمان لانا ہے۔ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہیں عقیدے کے اعتبار سے، جن کا نام ہے حضرت ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت صدیق اکبر پر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں ان کے دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا ان پر کہ جس میں ان کے دل میں، ان کے سینے میں سرکار کی محبت نہ ہو۔ اس قول میں اگرچہ کچھ علماء نے اختلاف کیا، لیکن صاحب ارشاد الساری لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے جس پر اتفاق ہے۔ وہ کون سا؟ وہ اتفاق یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پوری زندگی میں اول تا آخر کبھی کفر نہیں آیا، بلکہ آپ مومن ہی تھے اور مومن ہی رہے۔ پہلے بھی مومن، بعد میں بھی مومن۔ اور غالباً میں یہ روایت آپ کو پہلے 1-2 موقع پہ عرض کر چکا ہوں، یہ غالباً محافل کی صورت میں، تو میں دوبارہ اس کی مناسبت سے عرض کر دیتا ہوں دلیل کے طور پر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ مومن تھے۔ اس کی دلیل اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، ایک دن سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر کوئی واقعہ سنو، ابو بکر کوئی واقعہ سناؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا، فرمایا یا رسول اللہ میری 4 سال کی عمر تھی، 4 سال کی عمر تھی، میرے باپ نے میری انگلی کو پکڑا اور وہ بت خانے میں لے گیا اور کہا کہ حاذہ آلہتک، یہ تیرے خدا ہیں، فاسجد لہا، انہیں سجدہ کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میرے باپ نے یہ بات کہی تو میں نے کہا پہلے کچھ امتحان تو لوں گا نا، ایسے تو سجدہ نہیں کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں ان کنت آلہہ، اگر تیرا دعویٰ ہے کہ تو خدا ہے، فرمائے انی جائع، میں بھوکا ہوں، فاطعمنی، مجھے کھانا کھلا۔ یا رسول اللہ وہ چپ رہا، بت جو تھا اس نے چپ ہی رہنا تھا۔ یا رسول اللہ پھر میں نے کہا اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو انی عار فاکسنی، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہنا۔ یا رسول اللہ وہ چپ رہا، پھر کیا ہوا؟ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک روڑا اٹھایا اور اس کو دے مارا۔ روڑا مارنے سے پہلے میں نے کہا اگر تو سچا خدا ہے تو پھر اپنے آپ کو یا بچا لے، اپنے آپ کو ہی بچا لے۔ یا رسول اللہ وہ نہ بچا سکا، جھوٹا جو تھا، میں نے روڑا مارا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، خدا بے حال ہو گیا ہیں جی۔ تے میرے باپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے خدا کے ساتھ تو نے کیا کر دیا ہے۔ میں نے کہا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی کیا ہے۔ تو آپ نے نا پکڑا اور حضرت ام الخیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے پاس لے آئے، کہتے ہیں کہ یہ تیرے بیٹے نے گل کھلایا ہے، ہمارے خدا کی توہین کی ہے، اس کو روڑا مارا ہے، اس کا تو ہاں جی ستیہ ناش کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں مجھے تو اس دن سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ عام بچہ نہیں، جس دن سے یہ میرے پیٹ میں آیا تھا، مجھے تو اس دن سے ان کی شانوں کا علم ہو چکا تھا جس دن سے یہ میرے پیٹ میں تشریف لائے تھے۔ تو فرمایا کون سی شانیں؟ کہا جب یہ شہزادہ میرے پیٹ میں ہاتف غیب سے آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو جو تیرے پیٹ میں آیا ہے، اس کا نام اللہ رب العالمین نے کیسا رکھا ہے؟ فرمایا یہ عتیق ہے، یعنی جہنم سے آزاد ہے، اور جو اس کا حبیب ہے یعنی محمد ہے یہ اس کا رفیق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شانیں، یعنی اس بات کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حضرت صدیق اکبر نے حالانکہ بظاہراً کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن بت کے سامنے آپ نہیں جھکے، آپ نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سرکار کے دین پر اتنا مال خرچ کیا، مثال قائم ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن کلمہ پڑھا تھا اس دن آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے۔ بولو کتنا؟ حضور اس ٹائم ارباں خرباں تے گل اتے جاندی، یہ 40,000 دینار، درہم نہیں، دینار جو سونے کا ہوتا تھا، 40,000 دینار کا مالک حضور کا غلام بنا ہے اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، اور آج یہ ایک بدقسمتی ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا اپوزیشن بنا دیا گیا ہے، مخالف بنا دیا گیا ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ آپ ایک دن بیٹھے ہیں، ایک شخص حاضر خدمت ہوتا ہے، کہتا ہے حضور میں نے سن رکھا ہے کہ جناب ابو بکر نے آپ کا مال مارا ہے، اس کا اشارہ تھا باغ فدق کی طرف کہ انہوں نے کوئی آپ کا مال غصب کیا ہے۔
آپ جلال میں آ گئے، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فرمایا ما منع علی حقنا، فرمایا ساڈا حق کسے نہیں ماریا۔ یہ غلط سن رکھا ہے تو نے، یہ غلط افواہ ہے، یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے۔ صحابہ کرام انہوں نے کی مال مارنا سی جنہوں نے سارا مال محمد دے قدم وچ قربان کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے جناب کی؟ پتہ نہیں لوگ باتیں کرتے ہوئے انہیں عقل کیوں نہیں رہتی کہ ہم کن ہستیوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو مسجد کو چندہ دے تو 10 دفعہ دیکھتا ہے میں اس صدیق پہ قربان نہ جاؤں جس نے سارا گھر حضور کے دین پر قربان کر دیا۔ تجھے کس نے حق دیا ہے ابو بکر کی ذات پہ بولنے کا؟ توجہ ہے جناب جی؟ حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، فرمایا ظالم، یہ تو جو یہ بات کر رہا ہے یہ غلط ہے، تو نے غلط سن رکھا ہے۔ اچھا حضور انجے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ اچھا میں پھر ان سے محبت کروں؟ وہ شخص کہتا ہے، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ حضور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر میں محبت کروں ان سے؟ آپ نے فرمایا ڈٹ کے کر، بہت زیادہ کر، اور سن اگلی بات بھی تولاہما ما نقص علی عنقی، فرمایا ان کی محبت کی وجہ سے اگر تیرا کوئی نقصان ہوا تو میرے کندھے حاضر ہیں، کل قیامت کے دن بھی کوئی مسئلہ بنا تو یہ سرکار کا شہزادہ حاضر ہوگا۔ یہ اہل بیت اطہار کا صحابہ کرام علیہ رضوان سے پیار تھا۔ غلط روایات تاریخ کی کتابوں کے سہارے لے کر وہ ایسی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں۔ تو بہر کیف میں عرض کر رہا تھا یہ عظیم لوگ تھے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام یار جس ہستی کے بارے میں ارشاد فرمائے، یہ سرکار کا فرمان جو میں نے خطبے میں پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، لو کنتو متخذا خلیلا، فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا، خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں، فرمایا خلیل بناتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا میں خلیل ابو بکر نو بنانا سی رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے خلیل ابو بکر کو بنانا تھا کیونکہ اسلام میں اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، سرکار نے بھائی چارہ قائم فرمایا ہے۔ اور ہم یہ باتیں کیا نہیں بیان کرتے، سرکار جب بھائی چارہ فرما رہے تھے، کسی کو کسی کا بھائی، کسی کو کسی کا بھائی بنا رہے تھے، سب کے بھائی بن گئے نا، مولا علی چپ بیٹھے ہیں، مولا علی چپ بیٹھے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو میرا مجھے پیارا لگتا ہے اور تو پریشان نظر آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ سارے دے پرا بن گئے نے، علی دا کون پرا ہے؟ سنو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جواب، سرکار نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا تو محمد کا بھائی ہے دنیا میں بھی اور علی آخرت میں بھی تو محمد کا بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہم یہ باتیں نہیں بیان کرتے؟ جس کی جو شان ہے سنی اس کو مانتا بھی ہے اور بیان بھی کرتا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ تھے اس واسطے خدا را میں تقریباً ہر جمعے پہ عرض کرتا ہوں، اے جڑا دور ہے نا عجیب ہے، توجہ ہے نا جناب؟ اور کئی میں نے نوجوان دیکھے ہیں پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ اس واسطے کامل راہبر ہونا چاہیے تھا، بندے کو کامل رہنما ہونا چاہیے۔ مرشد کامل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندے کو گمراہی سے بچاتا ہے، سیدھے راستے کی تلقین اور تبلیغ کرتا ہے۔ اس لیے وہ بکری جو ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے پھر وہ بھیڑیے کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ اس لیے اگر اپنے راہبر کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ متعین کر لیا نا پھر گمراہی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ایمان سلامت رہے تو پھر کسی اللہ والے کی قربت بھی اختیار کرنا ہوگی۔ اور اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کشف المحجوب کتاب ہے نا وہ بندہ پکا سنی ہوتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کا مطالعہ کرتا ہے، صرف ہونے سے نہیں، اس کو پڑھے بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح، اس کے بعد وہ بد عقیدہ نہیں ہو سکتا۔
یارو دسو جہدے کول داتا صاحب دی کتاب ہوئے وہ تے بد عقیدہ نہیں ہو سکتا، انہاں مریداں دی مینوں شان دسو جنہاں نے اپنا ہاتھ داتا دے ہتھے دیتا ہونا ہے۔ اس لیے بندے کو بے مرشد نہیں ہونا چاہیے، لیکن مرشد کامل ہونا چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ مرشد کوئی ایسا آپ نے پکڑ لیا جو خود ہیں جی بے راہ روی کا شکار ہے، تو اس نے آپ کی راہبری کیا کرنی ہے، آپ کی رہنمائی کیا کرنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا صدیق اکبر کے اندر یہ ساری کوالٹیاں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہستی حضرت صدیق اکبر ہیں۔ وعامل الصالحات، اور عمل صالح کرنے والے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اس ابو بکر کی شان کیا ہے جس کو میرا رب اتقا فرماتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے متقیوں کا سردار ہے، متقیوں کا شہنشاہ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھا تھا جہاں پر میرا ابو بکر موجود ہو وہاں پر مصلی امامت پر کوئی اور نہیں آ سکتا، مصلی پہ آئے گا تو میرا ابو بکر ہی آئے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ساری باتیں جو سورہ عصر میں موجود ہیں، یہ چار چیزیں حضرت ابو بکر صدیق میں اتم اور اعلیٰ درجے میں موجود تھیں۔ وعامل الصالحات، آپ کے وہ اعمال، چلو میں آگے چل کے گفتگو کرتا ہوں کہ آپ کی سیرت اور اعمال کیا تھے۔ وتواصوا بالحق، اور آپ حق کی وصیت کیسے فرمایا کرتے تھے۔ اے عشرہ مبشرہ دے وچوں 7 صحابہ جنہاں نوں جاگ دے جیندیاں سرکار نے جنت دی خوشخبری سنائی ہے۔ 7 دے 7 مولا علی تو علاوہ 7 صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، سب نے حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پہ کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ 4تھے نمبر کے غالباً مسلمان ہیں، 4تھے نمبر پہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ فرمایا مینوں ابو بکر دی یاری کام دے گئی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی تھی؟ اس لیے یاریاں بناتی بھی ہیں اور بگاڑتی بھی ہیں۔ اچھے بندے کے ساتھ آپ کی صحبت اگر لگ گئی ہے تو آپ اچھائی کی طرف جائیں گے، برے کے ساتھ جائیں گے تو پھر برائی کی طرف جائیں گے۔ تو حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مینوں حضرت ابو بکر صدیق دی صحبت نے۔ تو 7 لوگ جن کو سرکار نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان کے ایمان کا سبب حضرت ابو بکر صدیق بنے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کا عالم کیا ہے اور کیسے آپ نے لوگوں کو واعظ نصیحت فرمایا۔ اگر کوئی زیادتی بھی کر جاتا تو ابو بکر صدیق خود بھی صبر کرتے تھے اور اوروں کو بھی صبر کا حکم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ سرکار کا فرمان سن رکھا تھا نا کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک۔ سرکار فرماتے ہیں جو تجھ سے توڑے اس سے تو جوڑ، اور جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو تو معاف کر۔ توجہ ہے جناب کی؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ 4 کی 4 چیزیں اتم طریقے سے موجود ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب کلمہ پڑھا نا تو کتنا مال تھا آپ کے پاس؟ 40,000 دینار۔ کلمہ پڑھا، اس کے بعد سرکار پر لوٹانا شروع کر دیا، لوٹانا شروع کر دیا، لوٹانا شروع کر دیا۔ اور ایک موقع پر تھا، اس میں کیا ہوا، حضرت فاروق اعظم کافی دفعہ سوچتے رہے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا۔ توجہ ہے نا؟ آپ کی خواہش ضرور تھی، خواہش تھی کہ میں آگے بڑھوں۔ یارو مجھے بتاؤ تو صحیح، اس ابو بکر سے عمر کیسے آگے بڑھ سکتے جس کی زندگی کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بلال بھی ہے؟ توجہ ہے نا؟ جس کی ایک نیکی بلال ہو، اس کی اور نیکیوں کا حال کیا ہوگا؟ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث شریف بھی ہے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں سب تو پہلے جنت میں میرے ابو بکر نے جانا ہے، سب سے پہلے جنت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جائیں گے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضرت عمر سوچتے ہیں کہ آج نہ کام بنے گا، آج نہ حضرت صدیق اکبر سے آج میں سبقت لے جاؤں گا، بڑھ جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا اسلام کے لیے مال خرچ کرو، اسلام کے لیے مال خرچ کرو۔ جو باغی ہوتے ہیں وہ مال خرچ نہیں کرتے،
جو باغی ہوتے ہیں وہ مال خرچے نہیں کرتے۔ حضرت فاروق اعظم سوچتے ہیں کہ آج نہ میں اتنا مال لے جاؤں گا، اتنا مال لے جاؤں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ فرمایا مال میرا بھی آگے ہے، مال ابو بکر دا بھی آگے ہے۔ اور آگے آپ غور کر کے سنو گے تو خود تمہیں سوال سے ہی پتہ چل جائے گا۔ سرکار نے جناب عمر نے فرمایا کی لے کے آئے، فرمایا کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کر آئے ہو، میرے آقا حدیث مشکات کی شاہد ہے، سرکار نے فرمایا ما اب قیتا، فرمایا اے نہ دس لے کے کی آئے، فرمایا اے دس چھٹ کے کی آئے ہیں۔ یہ سوال بتا رہا ہے، یہ سرکار کا انداز بتا رہا ہے۔ اے ابو بکر جدوں بھی آندا ہے نا ایک گن مونج کے نہیں لے آندا۔ توجہ ہے نا جناب کی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سرکار نے سوال کیا اے عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا لایا۔ کتنا لایا ہوں؟ آدھا لے آیا ہوں۔ سرکار نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا ما اب قیتا لے اہلکا، فرمایا اے ابو بکر 10 گھر والے واسے کی چھڑ کے آیا ہے؟ سنو گے جواب تے پتہ چلے گا ابو بکر کون ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قیت لہم اللہ و رسولہ، سونیا مال کی انہاں واسے رب چھڑ کے آیا یا آمنہ دا لال چھڑ کے آیا ماں؟ اللہ و رسولہ۔ توجہ ہے؟ اور سرکار جنہوں مل جاون، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا۔ ابو بکر نے جواب بھی ایسے دیا یا رسول اللہ اے نہیں آکھے کچھ نہیں چھڑ کے آیا سارا لے کے آیا۔ ابو بکر نے جڑا جواب دیتا ہے وہ دہی ترجمہ کرنے ہیں، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ، بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول چھوڑ کے آیا۔ ابو بکر نے عقیدہ دے دیا ہے جس گھر میں اللہ اور اس کے رسولوں سب کچھ ہے، اس کو سیاسی کہتے ہو جس نے سارا مال سرکار کے راستے پہ قربان کر دیا۔ کتنا تھا مال جب مسلمان ہوئے؟ جب ہجرت کر رہے تھے تو 5000 بچہ تھا۔ جب ہجرت کر رہے تھے تو کتنا بچہ؟ مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے، کتنا؟ 5000 بچہ، وہ بھی اٹھا کے لے گئے۔ اور ایک جمعے میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سے آپ کے دادے نے سوال کیا بابا توڑا چلا گیا توڑے بس بھی کچھ رکھ گیا کہ نہیں؟ شہزادی تھی ابو بکر صدیقی، فرمایا وہ ایک ہیں جی کنکر وغیرہ اٹھا کر ایک گتھلی میں لے کر آتی ہیں، بابا ہاتھ پھیرنا یہ سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ گھرانہ مصطفیٰ کا وفادار گھرانہ ہے۔ تو جب وصال ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر کا، کفن کا کپڑا نہیں مل رہا ابو بکر کے گھر سے،
ان کو غاصب کہتے، شرم نہیں آتی؟ جن کے وصال کے وقت صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تلاش کیا تو ابو بکر کے گھر سے کفن کا کپڑا نہ ملا، ایک صحابی نے ان کو اپنی طرف سے کفن دیا۔ اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جس نے سب کچھ رسول اللہ کی ذات پر قربان کر دیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے تو یاد کر دیتی ہے، جدوں یہ گل لکھی ہے نا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے سارا مال تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا نا، آپ نے خود ٹاٹ کا لباس پہنا۔ آج تے اعتراض کرنے والے دے بھی نخرے نہیں ختم۔ صدیق اکبر کی شان سنو، فرمایا امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو بکر کو دیکھا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ ادھر ابو بکر کو دیکھتے ہیں، ادھر تھوڑی دیر میں امام سیوطی لکھتے ہیں اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کا منیٹر آ گیا، ان کا سردار آ گیا، ان کا رہنما آ گیا۔ حضرت جبریل امی زمین پہ حاضر خدمت مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے آج جبریل کو دیکھا، آج حایت مختلف کر کے آئے ہیں۔ سرکار نے دیکھا آج جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، جبریل نے بھی بٹن کانٹوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ نے جبریل سے فرمایا اے جبریل یہ کیسی حالت بنا کے آئے ہو؟ یا رسول آج ایک جبریل دی نہیں ہے، اللہ دے سارے فرشتیاں نے تواڈے یار ابو بکر دی سنت عمل کیتا ہے۔ یا رسول اللہ آج اللہ کے جتنے فرشتے تھے وہ نورانی لباس اتار کر آج آپ کے یار، آپ کے وفادار، آپ کے رازدار حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں جیڑا مصطفیٰ دا ہو جاندا ہے، جیڑا مصطفیٰ دا ہو جاندا ہے خدایو دا ہو جاندا ہے۔ اظہار یکجہتی کے لیے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ سیدنا حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب تواڈے یار نو سلام بھی بھیجدا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے ابو بکر کو سلام پیش کر کے آؤ، سلام پیش کر کے آؤ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رب ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ پوچھ کر بتائیے، ابو بکر سے پوچھئے کہ تو اتنا مالدار تھا، اتنا رئیس تھا، اتنا بڑا تاجر تھا، آج اس کیفیت میں آ چکا ہے کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، مجھے بتا تو صحیح اس حالت پہ تو راضی بھی ہے یا نہیں ہے، تو راضی بھی ہے یا نہیں ہے، تو راضی بھی ہے یا نہیں ہے۔ جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے غلام کو پوچھے آئے، فرمایا اے ابو بکر رب سلام پیا دیندا ہے، اے ابو بکر رب سلام پیا بھیجدا ہے۔ آپ نے سلامی نو قبول کیتا، فرمایا رب پیا فرماؤندا ہے اے ابو بکر اس حالت تے راضی بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ حضرت صدیق دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے نے، کملی والے آقا میں کتنا بڑا خوش نصیب ہاں کہ رب پیا پوچھدا ہے تو راضی بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ سونے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے ہو اے ابو بکر نے جو کچھ بھی کیتا ہے اس واسطے کیتا ہے کہ عرش دا رب راضی ہو جائے، عرب دا شاہ راضی ہو جائے۔ توجہ ہے؟ اس واسطے پھر اسی ایک گل کہنی ہے، ثانی اثنین قرآن نے کہا، ثانی اثنین قرآن نے کہا، شان تیری بلے بلے واسطی گواہ۔ ثانی اثنین قرآن نے کہا، شان تیری بلے بلے واسطی گواہ۔
تو کل بھی زندہ باد تھا، تو آج بھی زندہ باد ہے، دین اسلام کی سنگ بنیاد ہے۔ کل بھی زندہ باد تھا، تو آج بھی زندہ باد ہے، دین اسلام کی تو سنگ بنیاد ہے۔ سب سے پہلے تو نے کلمہ پڑھا، شان تیری بلے بلے واسطی گواہ۔ اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث بھی عرض کرا، انی ڈیلی سبحان اللہ چنائی، اللہ تھوڑی محبت نو سلامت رکھے۔ کون ہے ابو بکر؟ بعض یہ میں نے نہیں پڑھا، یہ جو میں آگے یہ لفظ پڑھ رہا ہوں، باقی روایت میں نے پڑھی ہے، ایک عالم دین سے سنا ہے کہ یہ سرکار نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا تھا۔ باقی حدیث جو ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، وہ میں پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے جناب کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز فجر ادا فرمائی۔ سرکار دا معمول سی فجر پڑھ کے یا عصر پڑھ کے زور پڑھ کے فرض پڑھ کے صحابہ نو ویندے سن، صحابہ کی طرف رخ فرما لیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ فرمایا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، من کان منکم اليوم صائما، فرمایا 10 اج روزہ کنے رکھے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے آبا بتاؤ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ یا رسول اللہ، ابو بکر پہلے نہیں بولیا کہ تھے نان ہے آ جاوے، ابو بکر پہلے نہیں بولے۔ علماء فرماتے ہیں وہ خاموش رہے کہ پردہ رہن دے، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا میں روزہ رکھوں لیکن نہیں رکھ سکا۔ سرکار نے فجر کے بعد پوچھ لیا، آج کون ہے جو روزہ رکھ کے آیا ہے؟ حضرت صدیق پاک خاموش ہیں۔ سرکار نے فرمایا جنہیں رکھے آئے ہو بولے، فرمایا جس نے رکھا ہے وہ بولتا کیوں نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، قال انا، سونیا روزہ میں رکھے آئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، فمن تبع منکم اليوم جنازہ، فرمایا دسو تواڈے نندر جنازہ کنے پڑے آئے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی تھی سونے ہمیں پڑے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کیڑا بندہ ہے جڑا مسکین نو کھانا کھلا کے بیٹھا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ کھانا بھی میں کھلایا ہے۔ سرکار نے فرمایا، قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، کیڑا بندہ ہے جڑا مریض دی تیمارداری کر کے آیا ہے، انہیں نماز پڑھی ہے 4 کم کر کے۔ یا رسول اللہ میں سارے کم کیتے نے۔ سرکار ارشاد فرما دے نے، مجتمع نفی امرئن الا دخل الجنہ، اے 4 کم جڑے بندے دے وچ جمع ہو گئے نے وہ بندہ جنتی ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ اور سرکار فرمایا کرتے تھے جیڑا چاہندا ہے کہ میں جنتی نو دیکھاں فل ینظر الی ابی بکر، فرمایا انہوں چاہیے وہ میرے ابو بکر نو دیکھے۔ یہ خصائل حمیدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہیں۔ میں اگر پورا سال بھی اس میں جمعے پڑھاتا رہوں تو یہ کوئی مواد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ باقی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں تقریباً جتنے بھی جمعات آئے ہیں شان صدیق اکبر پہ میں نے عرض کیے ہیں، اسی پہ کلام کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین، اور محض اس وجہ سے کیونکہ یہ دور جو ہے نا رفظ میلان کی طرف یہ جا رہا ہے، اس وجہ سے میں نے اس پر شدت اختیار کی ہے۔ باقی انشاءاللہ تسی پہلے بھی سن دے ہو تو پھر بھی شان آل بیت سنو گے تو پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کا دیوانہ بنائے اور ان کا غلام بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔